جب حق ان کے پاس آیا، جس حق کے یہ طلبگار تھے، جس کو کہتے تھے کہ وہ آئے، جس رسول کے قیامت کے یہ طلبگار تھے، جس کا وعدہ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم مومن بن جائیں گے، ہم تیری آیات کی پیروی کریں گے، جب وہ حق ان کے سامنے آیا، فلما جاءہم الحق، جب ان کے پاس حق آیا تو بہانے تراشنے لگے۔ آج بھی صورتحال بالکل یہی ہے، کسی کے سامنے قرآن پڑھیں، اسے قرآن سنائیں، صحابہ کرام کی شان میں آیات سنائیں تو وہ روایتیں سنائے گا آپ کو، وہ آپ کو حقائق سنائے گا، وہ تاریخ کا نکال کر بیٹھ جائے گا۔ اسی لیے کہ فرمایا، جواب آیا کہ جب موسیٰ آئے تھے اور معجزات لے کر آئے تھے، اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، تو اس سے پہلے موسیٰ جو کچھ دے کر بھیجے گئے تھے، کیا اس قوم نے اس کا انکار نہیں کیا تھا؟ اگر اسی طرح کا کوئی حصی معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ جائیں، کیا گارنٹی ہے کہ تم انکار نہیں کرو گے؟ یعنی ایسے لوگ جو ڈھیٹ پن کا شکار ہو گئے ہوں، ایسے لوگ جو ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہوں، ان کے سامنے تو فرشتے آ جائیں پھر بھی نہیں مانیں گے، ان کے سامنے تو مردے قبر سے نکل کر آ جائیں تو پھر بھی نہیں مانیں گے۔ یہ تو بار بار قرآن میں کہا گیا۔ مانے گا تو وہ جو عقل سلیم رکھتا ہوگا، جو صراط مستقیم پر چلنے کا طلبگار ہوگا، جس کو اس کی تلاش ہوگی، جس کو اس کی خواہش ہوگی، مانے گا تو وہ۔ قالوا سحران تظاہرا، وہ کہتے تھے کہ یہ دونوں بھائی آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دونوں جادوگر ہیں، یہ جادو سے ہمیں معجزات دکھاتے ہیں۔ لیکن اساس یہ ان کا قول نقل کر کے کہا، وقالوا انا بکل کافرون، ہم سب پیغمبروں کے منکر ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ ماننے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ زبان سے آدمی اقرار کرتا رہے کہ میں سب کو مانتا ہوں، لیکن اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ کسی کو نہیں مانتا، بالکل بے عمل آدمی ہو، ماننے کا دعویٰ رکھتا ہو، اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، قرآن مانتا ہے، کہ شریعت مانتا ہے، اسلام کی حقانیت مانتا ہے، لیکن اپنی عملی زندگی میں اتنا بے عمل آدمی ہے کہ کسی ایک پر بھی عمل نہیں کرتا۔ یہ دو صورتیں ہیں۔ اس کو کافر کہا جو زبان سے جس نے انکار کیا، اور جس نے عمل سے انکار کیا اس کو فاسق کیا قرآن نے۔ نتیجے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ قرآن مجید پڑھ کر دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھ کر دیکھو، نتیجے کے اعتبار سے کافر اور فاسق دونوں برابر ہیں۔ اگر اس طرح زندگی گزرتے گزرتے گزر گئی تو کل قیامت کے دن نتائج کے لحاظ سے ایک ہی جگہ ہوں گے دونوں۔ پھر فرمایا، اگر تم اس کتاب کو نہیں مانتے، اگر اس کتاب کے بارے میں تمہیں شک ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے تمہیں، فَأْتُوا قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، ان سے کہہ دو، اے نبی ان سے کہو کہ اللہ کے پاس سے تم میں کتاب لے کر آؤ۔ تمہارے پاس بڑے بڑے بزرگ ہیں جن کو تم بزرگ مانتے ہو، تمہارے بڑے بڑے مشکل کشا ہیں جو بنا رکھے ہیں تم نے، لے آؤ، مددگاروں کو پکارو، جنوں کو بلا لو جن کا دعویٰ ہے تمہیں، اپنے مشکل کشاؤں کو بلا لو۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے کوئی کتاب اس طرح کی لے کے آؤ، هو اہدی منہما، جو ان کتابوں اللہ کی کتابوں سے بہتر ہو، قرآن سے بہتر ہو، جو اللہ نے کتابیں اتاری ان سے بہتر ہو۔ پھر فرمایا، اتبعوا ان کنتم صادقین، اگر تم دعوے میں سچے ہو تو کتاب تم لے کے آؤ، اس کی پیروی میں کروں گا۔ قرآن مجید میں اس طرح چیلنج کر کے یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ بالکل اس طرح نقشہ سامنے آتا ہے دونوں فریقوں کو، ماننے والوں نہ ماننے والوں۔ اس لیے میرے بھائی
کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نوع انسان کے لیے، مسلمانوں تمہاری بات نہیں ہو رہی، مسلمانوں کی کتاب یہ نہیں ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں، یہ کل عالم کی کتاب ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے آئی ہے۔ جیسا کہ اقبال کہتے ہیں نا، نوع انسان را پیام آخری حاملے